اسرائیل پر گزشتہ ہفتے ہونے والے حماس کے حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دیا جا رہا ہے اور دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس اور ڈیفنس سسٹم کے حامل ملک اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم کس طرح ناکام ہوا۔ اسرائیل کے لیے 7 اکتوبر کا دن ایک بھیانک خواب کی مانند تھا۔ ایسے میں جب اسرائیلی شہری نیند کی آغوش میں تھے کہ الصبح اچانک ان پر ہزاروں راکٹوں کی بارش ہو گئی اور حماس کے جنگجوؤں نے غزہ سے اسرائیل کے حساس مقامات پر بیک وقت بری، بحری اور فضائی کارروائی کر کے اسرائیل سمیت پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا، اور ایسا تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کے بریگیڈ کمانڈر سمیت 900 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ حماس نے اسرائیل پر ہونے والے اس حملے کو طوفان الاقصی کا نام دیا اور حماس رہنما صالح العروی نے اس حملے کو غزہ اور فلسطین کے مقدس مقامات پر اسرائیلی بربریت کا رد عمل قرار دیا۔ حماس رہنما کا کہنا تھا کہ ان کی جنگ فلسطینی زمین اور مقدس مقامات کی آزادی تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملک میں حالت جنگ کا اعلان کرتے ہوئے غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ بعد ازاں اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر سویلین آبادی پر بمباری کر کے 700 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور فضائی حملوں کا دائرہ کار لبنان تک پھیلا دیا۔ موجودہ صورتحال میں غزہ کھلی جیل میں تبدیل ہو گئی ہے اور اسرائیلی حکومت نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر کے پانی اور ایندھن کی سپلائی معطل کر دی ہے۔ ایسے میں حزب اللہ بھی حماس اسرائیل جنگ میں شامل ہو گئی ہے، جس نے لبنان سے کئی راکٹ اسرائیل پر فائر کیے ہیں۔ حزب اللہ ایران، عراق اور لبنان سمیت کئی ممالک میں سرگرم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ممالک بھی حماس اسرائیل تنازع میں شامل ہو سکتے ہیں، جس سے یہ جنگ تیسری جنگ عظیم کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے اتحادیوں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور بھارت نے اسرائیل کی کھل کر حمایت کر لی ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنا بحری بیڑا اور بحری جنگی جہاز روانہ کر دیے ہیں، اور امریکی وزیر دفاع نے اسرائیل کو یقین دلایا ہے اسے مزید فوجی ساز و سامان فراہم کیا جائے گا۔ سعودی عرب، قطر، کویت اور UAE نے حماس کی کارروائی کو اسرائیلی مظالم کا رد عمل، جبکہ ایران، شام، یمن اور افغانستان نے پرجوش خیر مقدم کیا ہے۔ افغان طالبان نے حماس کا ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہوئے ایران سے راہداری کی اجازت مانگی ہے، جبکہ روس اور پاکستان نے فلسطین اور اسرائیل دونوں سے جنگ بندی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایسے میں جب سعودی عرب، مشرق وسطیٰ کے ممالک اور اسرائیل کے درمیان قربت بڑھ رہی تھی اور دہائیوں کی کشیدگی ختم ہو رہی تھی، جبکہ کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنے ملک میں اسرائیلی سفارت خانے کھول کر اپنے تعلقات استوار کر رہے تھے، ایسی اطلاعات تھیں کہ بہت جلد سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر لے گا۔ اگر ان دونوں ممالک کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی تو 16 سے 17 اسلامی ممالک جن کی سعودی عرب مالی امداد کرتا رہتا ہے، ان میں سے اکثر ممالک اسرائیل سے تعلقات استوار کر لیتے۔ پاکستان کے بارے میں بھی ایسی اطلاعات تھیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات استوار ہونے کے بعد اگر پاکستان اسرائیل سے تعلقات استوار نہیں بھی کرتا تو کم از کم اسرائیل اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والے اسلامی ممالک کی مخالفت نہیں کرے گا، مگر حماس کے حالیہ حملے نے ان ممالک کے لیے اسرائیل سے تعلقات میں گرم جوشی کو سرد مہری میں تبدیل کر دیا ہے اور اسرائیل عرب ممالک کے درمیان ہونے والی پیش رفت کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد خوشیاں محدود ہوتی ہیں، مگر اس کا رد عمل آتا ہے تو بعض اوقات آپ کی توقع سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ گو کہ حماس کے اسرائیل پر حملے پر اسلامی ممالک کے عوام جشن منا رہے ہیں، مگر ان ممالک کی حکومتیں پریشانی سے دوچار ہیں کیونکہ حماس کے حملے نے ان کے امن عمل کو سبوتاژ کر دیا ہے۔
اب ان ممالک کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ حماس اسرائیل جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے لیے حماس اسرائیل کی جنگ خوشائن نہیں، جس کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے، جس سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوگی۔ پاکستان میں جہادی اور عسکریت پسند تنظیموں کے عناصر آج بھی موجود ہیں جو حماس اسرائیل جنگ میں شمولیت کے لیے دوبارہ سرگرم ہو جائیں گے۔ نیکٹا کو چاہیے کہ وہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اجلاس طلب کرے۔ آج جب دنیا روس یوکرین جنگ سے پیدا صورتحال کے نتیجے میں تباہیوں اور معاشی مشکلات سے دوچار ہے، حماس اسرائیل جنگ نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے۔ اگر یہ تنازع شدت اختیار کرتا ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے، جس سے دنیا مزید تباہی اور مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر دو ایسے مسائل ہیں جن سے پوری دنیا میں عدم استحکام ہے اور ان کے حل کے بغیر دنیا میں امن ناممکن ہے۔ OIC کو چاہیے کہ وہ بلا تاخیر اجلاس طلب کر کے اپنے پلیٹ فارم سے حماس اسرائیل جنگ بندی کو ممکن بنائے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو باور کرائے کہ تنازع فلسطین کا منصفانہ حل ہی دنیا میں امن کا ضامن ہے۔